الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے پہلے پارٹ کے اندر کچھ باتیں عرض کی، کچھ باتیں رہ گئی تھی جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی فضیلت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کرنے کے کام کیا ہیں. دیکھیے، ذی الحجہ کی فضیلت کی بنیادی وجہ میں نے چند وجہوں کو جمع کیا ہے بڑی محنت سے، غور سے سنیے گا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی 10 دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس جیسی کتاب جیسی نعمت کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس دن وہ نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن مناتے، تہوار کا دن ہم اس کو کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو یہودی نے بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ آیت تو 9ویں ذی الحجہ کے دن نازل ہوئی، یعنی عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور عرفہ کے دن ہمارے یہاں آلریڈی خوشی کا دن ہے. تو سب سے پہلی وجہ کیا ہوئی؟ اس نعمت عظمیٰ کا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر مکمل ہونا. دوسری بنیادی وجہ، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں کے اندر سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اعظم دن کون سا ہے؟ یوم النحر کا دن، یعنی قربانی کا دن. اور انہی 10 دنوں کے اندر وہ قربانی کا دن آتا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ پسندیدہ دن کس میں آتا ہے؟ انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، اسی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. دیکھیے، یہاں پہ کچھ بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے اندر دراصل ہم ایک جانور کا خون بہاتے ہیں، ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں. بظاہر تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. کہ اے اللہ، جس جان مال کو تو نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس، اے اللہ یہ جان جس طریقے سے ہم اس جانور کی لے رہے ہیں، اے اللہ اگر آپ کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑ جائے تو اس جانور کی طرح اللہ اپنی جان بھی ہم دے دیں گے آپ کی راہ میں. تو بندہ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک بات میں عرض کر دوں، بہت سارے لوگ ہیں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں بہت رحم آ رہا ہے، اور سینہ اپنے دل کی طرف ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، ساری چیزیں چہرہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بہت رحم آتا ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ آپ رحم دل ہیں؟ اللہ سے زیادہ آپ رحیم اور کریم ہیں؟ اس کائنات میں اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی رحیم اور کریم ہے؟ بالکل نہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا ہے ہمیں اس کو کرنا ہے. جو لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں رحم آتا ہے، ساری چیزیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے، اسی طریقے سے ایک اور وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ مہینہ ریلیٹڈ ہے. یہ عشرہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، چنندہ ہیں، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ان کی ویلو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ درود کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم لیتے ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں درود. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں روزانہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ویلو جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہ توحید پرست، توحید کے لیے انہوں نے اپنے باپ، اپنے گھر والے، رشتہ دار، اسی طریقے سے بادشاہ، سارے لوگوں سے انہوں نے دشمنی مول لی. صرف کس بنا پر؟ توحید کی بنا پر.
اور یہ پہلے نبی ہیں جن کو آزمایا گیا بیٹے کی قربانی کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو یہ مہینہ انہی سے ریلیٹڈ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی، اس عشرے کی فضیلت بیان کی۔ اور ایک اور وجہ کہ حج جو ہوتا ہے انہی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یا بہت سے لوگ ہیں پیسہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ پیسہ نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ تمام بندے کے احوال کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان کروائی، تاکہ وہ بندے جو وہاں تک نہ پہنچ پائیں، حج کی سعادت نہ حاصل کر پائیں، وہ گھر بیٹھے خوب عبادت کر کے 10 دن خوب اللہ سے رو کر کے، گڑا کر، روزہ رکھ کر کے، اور بہت ساری عبادت کر کے ان حاجیوں کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں، حاجیوں کی لسٹ میں، تاکہ یہ لوگ بھی اگرچہ حاجی نہ بن پائیں، لیکن جس طریقے سے اللہ رب العالمین انہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے کہ جو بندہ اس 10 دن کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش جب ہو حاجیوں پر، اللہ تعالیٰ جو بندہ ان 10 دنوں کی اہمیت کرے گا، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت ان پر بھی پڑ جائے۔ یہ کچھ وجہ تھی، اس عشرے کی فضیلت کی کچھ وجہ تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور عرض کروں گا کہ کرنے کے کام کیا ہیں اس عشرے کے اندر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس عشرے کے اندر خوب روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، روزہ ہمیں صرف 9ویں ذی الحجہ تک رکھنا ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا کام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، کہ خوب کثرت سے ان دنوں کے اندر تسبیح یعنی سبحان اللہ، والتکبیر یعنی اللہ اکبر، والتحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا گیا۔ اسی طریقے سے کرنے کے کام یہ ہیں کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک جو ایام تشریق ہے، اس میں تکبیر تشریق کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ حالانکہ عورتیں بہت کوتاہی کرتی ہیں، اللہ یہ کہ ان کو آہستہ سے پڑھنا ہے، لیکن سب پر واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز تنہا پڑھنا ہو پڑھے، چاہے وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لہذا عرفے کے دن اگر ہم 9 دن کے اندر کسی دن روزہ نہ رکھ پائیں تو عرفہ کے دن روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں، کیا حدیث ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعدہ والسنۃ التي قبلہ، جس کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ عرفہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال پچھلے، 1 سال اگلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کر لیں کہ جہاں پہ بھی یہ ذکر ہو حدیث کے اندر کہ اس کی 1 سال پچھلی، 1 سال اگلی اور 80 سال کی گناہ معاف ہو جائے گی، ساری چیزیں، وہاں پہ صغیرہ گناہ مراد ہوتی ہیں، کبائر مراد نہیں ہوتے۔ کبائر گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ کبائر گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جبکہ بندے کے اندر احساس ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور شرمندگی ہو کہ اللہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ بھی ہو کہ وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہیں کریں گے، تب جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، احساس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، وعدہ بھی ہو کہ اللہ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں؟
انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کا دن آتا ہے، تو قربانی کی تیاری کی جائے، یعنی جانور خوب اچھا موٹا تازہ خریدا جائے، اور اس کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، قربانی کا جانور جب ہم اور آپ خریدیں، شو بازی کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو کہ ہم 10 کروڑ کا لے آئیں، فلاں 1 لاکھ کا لے آئے، ہم 2 لاکھ کا لائیں گے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، کیونکہ دکھلاوے کا عمل اللہ کے نزدیک، اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں گے تو بھی اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو بھی کریں وہ للہیت کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ فارمیلٹی بھی نہ ادا کریں کہ اتنا مریل اور سستا اور دبلا پتلا لے آئیں کہ وہ چل بھی نہ پائے، کیونکہ بھائی ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور یہ جانور خود اللہ کے نبی نے فرمایا پلسرات پہ ہمیں کیا ہے، سواری کا کام دے گا، تو جتنا موٹا تازہ ہوگا وہاں پہ اتنی ہی آسانی ہوگی ہمیں۔ تو نہ شوبازی کے لیے ہو، نہ فارمیلٹی ادا کریں، بلکہ روحانیت پیدا کرنے کے لیے کیا کریں، روحانیت کے لیے کہ خوب اچھا جانور خریدیں، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، خوب پتلا بھی نہ خریدیں، کہ فارمیلٹی ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔